بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلیلہ و دمنہ کا ایک اور سبق لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ پہلی دفعہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ ہمارے اس چینل پر مختلف عربی زبان کی درسی کتابوں کی اردو ترجمانی اور ان کی شروحات کی جاتی ہیں، اور جس کے لیے آپ اس چینل کے پلے لسٹ میں جا کر وہاں ترتیب سے ہر کتاب کو کیٹیگری وائز ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کتاب کے پہلے والے اسباق اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اگر نہیں دیکھے ہیں تو اسی چینل کے پلے لسٹ میں جائیں اور کلیلہ دمنہ والی کیٹیگری کھولیں، وہاں تمام اسباق ترتیب سے آپ کو مل جائیں گے۔ آئیے اب شروع کرتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا یہاں سے شروع ہونے والا ہے۔ قال کلیلۃ، کلیلہ نے کہا، اما ان کان ھذا رأیک فإنی احذرک صحبۃ السلطان۔ اگر تمہاری یہی رائے ہے، اگر تمہاری یہی رائے ہے تو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، میں تمہیں ڈراتا ہوں، کس سے؟ بادشاہ کی صحبت سے۔ اگر تمہاری یہی رائے ہے، یعنی تم مصر ہو کہ بادشاہ کے پاس جانے پر، بادشاہ کے پاس جانے اور بادشاہ کی خدمت یا بادشاہ کی صحبت اختیار کرنے پر مصر ہو، تو میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں، خبردار کرتا ہوں، ڈراتا ہوں بادشاہ کی صحبت سے۔ فَإِنَّ صُحْبَتَهُ خَطَرٌ عَظِيمٌ، اس لیے کہ اس کی صحبت، بادشاہ کی صحبت، خطر عظیم، بڑی خطرناک چیز ہے۔ اس لیے کہ بادشاہ کی صحبت بڑی خطرناک چیز ہے۔ وقد قالت العلماء، علماء نے کہا ہے، ان امورا ثلاثۃ، تین چیزیں ایسی ہیں، لا یجترئ علیہن الا احوج، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کو کرنے کی جرت نہیں کرتا مگر کون؟ بے وقوف، احمق۔ احمق، احوج کے معنی ہے بے وقوف، کم عقل۔ تو کہہ رہے ہیں بے وقوف کے علاوہ، کم عقل والے کے علاوہ ان تین کاموں کو کرنے کی کوئی اور جرت نہیں کرتا ہے۔ وَلَا يَسْلَمُ مِنْهُنَّ إِلَّا الْقَلِيلُ، اور ان تین چیزوں سے بہت کم لوگ ہی بچ پاتے ہیں۔ اب وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ ان میں سے پہلی چیز ہے وہی صحبت السلطانی، بادشاہ کی صحبت، بادشاہ کی صحبت یا بادشاہ کی خدمت میں رہ۔ تو کہہ رہا وہی صحبت السلطان، بادشاہ کی صحبت، وَاعْتِمَانُ النِّسَاءِ عَلَى الْأَسْرَارِ، اور دوسری چیز کیا ہے؟ عورتوں کو راز کی بات بتا کر مطمئن ہو جانا، ایتمن یتمنو ایتمانا، مطمئن ہونا، کہ کسی عورت کو آپ راز کی بات بتائیں اور یہ خیال کر لیں کہ یہ راز کی بات راز ہی رہے گا، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ عورت پھر دوسری عورت کو بتا دے گی، وہ دوسری تیسری کو، اس طرح وہ بات پوری پھیل جائے گی، وہ راز نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے۔ وَشُرْبُ السَّمِّ لِلتَّجْرِبَةِ، اور تیسری چیز یہ ہے شراب پینا، یہ زہر پینا تجربے کے لیے، ایکسپیریمنٹ کے لیے، کہ زہر کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کوئی زہر پی جائے تو ظاہر سی بات ہے بے وقوف ہی ہوگا جو ایسا کرے گا، کیونکہ زہر اگر پی لیا کام یہ دیکھنے کے لیے کہ کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے زہر پیتے ہی انسان مر جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ وَإِنَّمَا شَبَّهَ الْعُلَمَاءُ السُّلْطَانَ بِالْجَبَلِ الْوَعْرِ الصَّعْبِ الْمُرْتَقَى، اور بادشاہوں کو علماء نے، حکماء نے، دانشوروں نے تشبیہ دی ہے بادشاہ کو، کس سے؟ پہاڑ سے، بالجبل، پہاڑ سے تشبیہ دی ہے۔ کیسے پہاڑ سے؟ الوعر، الوعر دشوار، کٹھن، ٹھیک ہے، الصعب المرتقى، اور جس پر چڑھنا دشوار ہو، کہہ رہے بالجبل الوعر الصعب المرتقى،
کہ علماء نے، حکماء نے، دانشوروں نے بادشاہ کو کٹھن اور دشوار گزار یا جس پر چڑھنا دشوار ہو ایسے پہاڑ سے تشبیہ دی ہے۔ الذی فیہ الثمار الطیبۃ، اور جس پہاڑ کے اوپر کیا ہوں؟ پاکیزہ پھل ہوں، عمدہ پھل ہوں، والجواہر النفیسۃ، اور عمدہ قیمتی جواہرات ہوں، والادویۃ النافعۃ، اور نفع بخش جڑی بوٹیاں ہوں۔ یعنی ایک پہاڑ، ایسا پہاڑ جو کافی دشوار اور کٹھن ہے اور جس پر چڑھنا بھی مشکل ہے، اور جس پہاڑ کے اوپر پاکیزہ پھل ہیں اور عمدہ جواہرات ہیں اور نفع بخش دوائیں ہیں یعنی جڑی بوٹیاں ہیں۔ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ، اور وہ پہاڑ اس کے ساتھ ساتھ، ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ پہاڑ درندوں کی آماجگاہ ہے، آماجگاہ، ٹھیک ہے، معدن السباع والنمور، اور چیتوں کی آماجگاہ ہے، ٹھکانہ ہے، والذئاب، اور بھیڑیوں کا، وکل سبع مخوف، اور ہر خوفناک درندے کا وہ پہاڑ کیا ہے؟ ٹھکانہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، ایسا پہاڑ جس پر پہلے تو چڑھنا ہی مشکل ہے، اور اگر چڑھ کر گیا بھی، پہنچنے میں کامیاب بھی ہو گیا تو وہاں ٹھہر نہیں سکتا۔ تو اسی کو کہہ رہے فَالِارْتِقَاءُ إِلَيْهِ شَدِيدٌ، چنانچہ ایسے پہاڑ پر چڑھنا دشوار ہے، مشکل ہے، وَالْمُقَامُ فِيهِ أَخْوَفُ، اور پہاڑ پر ٹھہرنا تو زیادہ خوفناک ہے، اور اس پہاڑ پر ٹھہرنا اور زیادہ خوفناک ہے۔ قال دمنۃ، دمنہ نے کہا صدقت فیما وصفت، جو تم نے کہا بیان کیا بالکل سچ اور درست بیان کیا۔ غیر، البتہ، انہ من لم یرکب الاحوال، البتہ جو شخص خطرات کو مول نہیں لیتا، رکیبہ یرکب سوار ہونا، یعنی خطرات کی پیٹھ پر سوار نہیں ہوتا ہے، لم ینل الرغائب، تو اسے محبوب مرغوب چیزیں حاصل نہیں ہوتی، یا وہ پس منزل مقصود کو نہیں پہنچ سکتا۔ وہ کہتے ہیں نا، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، تو اگر آپ کچھ کھانا چاہتے ہیں، کھانا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے تکلیفیں، مشقتیں اٹھانی پڑیں گی۔ وَمَنْ تَرَكَ الْأَمْرَ الَّذِي لَعَلَّهُ يَبْلُغُ فِيهِ حَاجَتَهُ هَيْبَةً وَمَخَافَةً لِمَا لَعَلَّهُ يَتَوَقَّعُ فَلَيْسَ بِبَالِغٍ جَسِيمًا، اور وہ شخص من ترک الامر، وہ شخص جو ایسے کام کو چھوڑ دے، ایسا کام چھوڑ دے، الذی لعلہ یبلغ فی حاجتہ، جس کام کے ذریعے وہ اپنی مقصد تک پہنچ سکتا ہے، اپنی ضرورت کو حاصل کر سکتا ہے، ایسا کام اس کام کو وہ چھوڑ دے، کس وجہ سے؟ ڈر اور خوف کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ اس کی جان بچ جائے، جان کی خاطر، اپنی جان بچانے کی خاطر اس کام کو نہ کرے، فَلَيْسَ بِبَالِغٍ جَسِيمًا، تو ایسا شخص کسی بڑے کام کو انجام نہیں دے سکتا، کسی بڑے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتا، یا کسی بڑے عہدے تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ وَقَدْ قِيلَ، اور کہا جاتا ہے، إِنَّ خِصَالًا ثَلَاثًا، تین چیزیں ہیں، تین چیزیں ایسی ہیں، لَن يَسْتَطِيعُهَا أَحَدٌ، جن کو کوئی نہیں کر سکتا سوائے بِمَعُونَةٍ مِّنْ ارْتِفَاعِ الْحِمَّةِ وَعَظِيمِ الْخَطَرِ، جن کو حاصل نہیں کیا جا سکتا، جن تین چیزوں کو نہیں کر سکتا ہے کوئی بھی، مگر مدد، کس کی مدد؟ بلند ہمتی کی مدد سے، ٹھیک ہے، وعظیم الخطر، اور بڑے خطرے کی مدد سے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ وہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کو کوئی نہیں کر سکتا، مگر وہی شخص کر سکتا ہے جس کے اندر بلند ہمتی ہو، اور جس کے اندر جان کو جوخم میں ڈالنے کا جذبہ ہو، سے بڑے خطرے کو جو ہے مول لینے کی صلاحیت ہو، بڑا خطرہ، رسک، ہائی رسک لینے کی جو ہے صلاحیت ہو۔ منہا، اب وہ تین چیزیں کیا ہے؟ ان میں سے عمل السلطان، بادشاہ کی خدمت، بادشاہ کے یہاں نوکری،
تو اس نوکری کے لیے بھی انسان کو یہ جگر ہونا چاہیے، بلند ہمت بلند ہونا چاہیے، اور بڑا خطرہ مول لینے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ تیسری چیز ہے، دوسری چیز وہ تجارت البحر، سمندری تجارت، اور چوتھی چیز مناجزت العدو، دشمن سے لڑنا، دشمن کی سے لڑائی، دو ہاتھ یا مقابلہ آرائی۔ وقد قالت العلماء في الرجل الفاضل المروءة، علماء نے فاضل، ہنرمند، باکمال اور صاحب غیرت، غیور آدمی کے بارے میں کہا ہے، انه لا يرى الا في مكانين، کہ وہ نہیں دکھائی دیتا ہے مگر دو جگہوں پر، اور وہ انه لا يرى الا في مكانين، وہ نہیں دکھائی دیتا مگر دو جگہوں پر، ولا يليق به غيرهما، اور اس کے لیے زیب بھی نہیں دیتا کہ وہ ان دونوں جگہوں کے علاوہ اور کہیں نظر آئے، ٹھیک ہے، اسے زیب بھی نہیں دیتا کہ وہ کہیں اور ان جگہوں کے علاوہ اور کہیں دکھائی دے۔ اما مع الملوک مکرما، یا تو بادشاہوں کے ساتھ نظر آئے، مکرما عزت کے ساتھ، عزت و احترام کے ساتھ، او مع النساک متبتلا، یا راہبوں کے ساتھ، عبادت گزاروں کے ساتھ متبتلا، یعنی دنیا سے بے کنارہ کشی اختیار کر کے زاہدوں کے ساتھ نظر آئے، یعنی یا تو فقیر بن جائے یا بادشاہ یا بادشاہ کا کوئی ایڈوائزر بن جائے۔ کالفیل، اس ہاتھی کی طرح، انما جمالہ و بہاؤہ فی مکانین، کہ اس کی خوبصورتی، اس کی رونق دو جگہوں پر نظر آتی ہے، یعنی ہاتھی دو موقعوں پر، دو جگہوں پر خوبصورت اور پر رونق نظر آتا ہے، یا تو اما فی البریۃ وحشیا، یا تو وہ جنگل میں وحشی جانور بن کر، او مرکبا للملوک، یا وہ بادشاہ کی سواری بنے، کہ اگر ہاتھی یا تو جنگل میں آزاد جنگلی جانور کی طرح ہو تب ہاتھی خوبصورت دکھائی دیتا ہے، یا کسی بادشاہ کی وہ سواری ہو، کوئی بادشاہ اس پر سوار ہو۔ اب اگر اس ہاتھی پر کوئی عام للو ایرا غیرہ سوار ہو تو وہ ہاتھی کی شان کی تحقیر کے مترادف ہے۔ بہرحال قال کلیلۃ، کلیلہ نے کہا، خار اللہ لک، اللہ تمہارے لیے برکت دے، خیر عطا کرے، فیما عزم لک علیہ، جس چیز کے لیے جس کا تم نے عزم کیا ہے، یا اللہ نے جو تمہارے لیے ارادہ کیا ہے اس میں خیر عطا کرے۔ زیادہ بہتر اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، جو خیر اللہ جو تم نے ارادہ کیا اللہ تمہیں اس میں خیر عطا کرے۔ وَأَمَّا أَنَا، جہاں تک میرا تعلق ہے، فَإِنِّي مُخَالِفُكَ فِي رَأْيِكَ هَذَا، تو میں اس رائے میں تمہاری مخالفت کرتا ہوں، میں مخالف ہوں تمہارا۔ انشاءاللہ آگے اگلے دن کل انشاءاللہ۔